آج ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے انڈر گریجویٹ پروگرام سے ریلیٹڈ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن کے اچھی طرح آپ کو علم ہو جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پروگرام ہے ڈاکٹر آف فارمیسی، ڈیوریشن 5 ایئرس کا 10 سیمسٹر ہیں اور جو سیٹس ہیں وہ 50 اویلیبل ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی 5 ایئرس ڈیوریشن 10 سیمسٹر اور جو سیٹس ہیں وہ 40 ہیں۔ بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی 4 سال کا یہ 8 سیمسٹر ہیں اس میں اور جو سیٹس اویلیبل ہیں وہ 40 ہیں۔ بی ایس اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی 4 سال کا ہے، 8 سیمسٹر ہیں اور 20 سیٹس اس میں اویلیبل ہیں۔ بی ایس ہیومن جینیٹکس اینڈ مولیکولر بایولوجی اس میں بھی سیم سیمسٹر ہیں اور 20 سیٹس اویلیبل ہیں۔ بی ایس ٹرانسفیوژن میڈیسن اینڈ بلڈ بینک ٹیکنالوجی سیم سیمسٹر ہیں اور 20 سیٹس اویلیبل ہیں۔ بی ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس جو ہے 4 ایئرس کا ہے پروگرام، 8 سیمسٹر ہیں اور 20 سیٹس ہیں۔ ایلیجبلٹی کرائیٹیریا اگر ہم چیک کریں، میرٹ شیل بی کیلکولیٹڈ بیسڈ آن دا HSSC پری میڈیکل پارٹ 1 رزلٹ۔ HSSC جو پارٹ 1 کا رزلٹ ہوگا میڈیکل کا، اس بیس پہ آپ کا میرٹ کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ whoever the candidate has to pass HSC پری میڈیکل اور equivalent examination with at least 60% marks in aggregate، آپ کو جو aggregate ہے ایٹ لیسٹ آپ کے 60% مارکس ہونے چاہیے۔ اس طرح کینڈیڈیٹ ہیز پاس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز انڈر گریجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ 2025 ود منیمم 50% مارکس، اور آپ کا جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کا جو انڈر گریجویٹ ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کو جو منیمم نمبر ہیں وہ 50% لینے لازمی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پروسیجر دیکھتے ہیں۔ پروسیجر فار سبمیشن آف آن لائن اپلیکیشن۔ اسٹیپ 1 ہے ایکسیس ٹو اپلیکیشن پورٹل۔ سب سے پہلے اپلیکینٹ نے جو اپلیکیشن کا پورٹل ہے یہ آپ کے سامنے ایک لنک آیا ہوا ہے، اس پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ ایکسیس حاصل کرنی ہے۔ اسٹیپ نمبر 2 اکاؤنٹ رجسٹریشن، اپنے اکاؤنٹ کو رجسٹر کروانا ہے اپنا۔ اپلیکینٹ شیل کریٹ اے یوزر اکاؤنٹ یوزنگ اے ویلڈ ای میل ایڈریس اینڈ سیلف جنریٹ پاسورڈ۔ آپ نے اپنی ویلڈ ای میل ایڈریس کو جنریٹ کرنا ہے اور پاسورڈ لگانا ہے تو آپ کا جو یوزر اکاؤنٹ وہ کریٹ ہو جائے گا۔ ون ٹائم ویریفیکیشن کوڈ شیل بی سینڈ، ون ٹائم جو ویریفیکیشن کوڈ ہے وہ آپ کی ای میل ایڈریس پہ سینڈ کیا جائے گا جس پہ آپ نے اس کو ایکٹیو کر دینا ہے۔ اپان سکسیزفل ویریفیکیشن ایپلیکینٹ شیل اگین ایکسیس، جب آپ کا وہ سکسیزفل ہو جائے گا ویریفیکیشن تو ایپلیکینٹ کا جو ایکسیس آپ دی جائے گی اپلیکیشن سسٹم میں۔ اس کے بعد نمبر 3 اسٹیپ ہے کمپلیشن آف اپلیکیشن فارم۔ The applicant shall accurately complete the online application form by providing all required information۔ آپ نے جو بھی required information ہے اس کو accurately complete کرنا ہے، جس میں personal particles ہیں، academic verification ہے، uploading of requisite documents ہیں and selection of the desired academic programs ہیں۔ جتنے بھی required documents ہیں آپ نے وہ سبھی accurately ان کو provide کر دینے ہیں۔ نمبر 4 اسٹیپ ہے program selection and fee applicability۔ The applicant may select one or more academic program for admission۔ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ پروگرام میں کو سلیکٹ کر سکتا ہے۔ ایچ پروگرام سلیکٹ شیل بی ٹریٹڈ ایز این انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن اینڈ شیل انکر آ سیپریٹ پروسیجنگ فی۔ جو ہر ایک پروگرام جو ہے اس کو علیحدہ سے ٹریٹ کیا جائے گا اور آپ کو علیحدہ سے جو پروسیسنگ فی ہے وہ ڈپازٹ کروانا ہوگی۔ ایز اسپیسیفائڈ ان سسٹم جنریٹر چلان فارم، جو چلان فارم ہوگا اس میں اسپیسیفائڈ کیا گیا ہے۔ The applicant shall be considered separately for admission to each program selected۔ جو پروگرام آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس کے لحاظ سے آپ نے جو اپلیکیشن ہے وہ ڈپازٹ کروانی ہے۔ نمبر 5 ہے جنریشن اینڈ پیمنٹ آف پروسیسنگ فی۔ Prior to the final submission of the application, the applicant shall generate a challan form reflecting the application applicable processing fee۔ آپ نے جو applicable processing fee ہے اس سے پہلے آپ نے ایک فارم جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے۔ which shall include the undergraduate admission test fee of 3000 and admission processing fee 1000۔ اس میں جو فیس ہے وہ انڈر گریجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ کی 3000 ہے اور پروسیسنگ فی 1000 ہے، اور یہ جتنی بھی فیس ہے یہ نان ریفنڈیبل ہے، یعنی کہ یہ واپس نہیں کی جائے گی۔ The applicant must deposit the fee through an online payment system or designated bank۔ آپ اس کو آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں یا جو ڈیزگنیٹڈ بینک برانچز ہے آپ نے اس میں پے کر سکتے ہیں ڈیڈ لائن سے پہلے۔ نمبر 6 اسٹیپ ہے اپلوڈنگ آف پیڈ چلان سلپ۔ The applicant shall upload the picture of paid challan slip on the online application portal۔ آپ نے جو آن لائن اپلیکیشن پورٹل ہے اس پہ جو چلان ہے وہ اپلوڈ کر دینا ہے۔ ایڈنگ آف دا اپلیکیشن فارم آفٹر دا سبمیشن آف دا فی اسٹرانگلی ڈسکریج۔ جب آپ ایک مرتبہ سبمیشن کر دیں فی تو اس کے میں کسی قسم کی ایڈنگ نہیں کر سکتے۔ اینی پوسٹ فی موڈیفکیشن ٹو دا اپلیکیشن شیل نیسیسیٹیٹ دا پیمنٹ آف دا پروسیسنگ فی افریش۔ جو بھی کسی قسم کی بعد میں موڈیفکیشن کی جائے گی جو پروسیسنگ فی میں وہ نیسیسٹیز ہیں وہ ضروریات جو ان کی پیمنٹ ہے وہ آپ کو
آپ کو کرنی ہوگی۔ نمبر 7 پہ ہے ویریفیکیشن آف entered data. The applicant shall review and verify the accuracy and completeness of the entered data and upload documents by downloading a copy of the completed application form. آپ نے ایک مرتبہ ریویو کر لینا جو بھی آپ نے ڈیٹا انٹر کیا ہے، تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی اگر انکمپلیٹ ہو تو اس کو آپ نے پروسیجر مکمل کر لینا ہے۔ نمبر 8 ہے فائنل سبمیشن۔ اپان کنفرمیشن دیٹ آل انفارمیشن اینڈ اٹیچمنٹ آر کمپلیٹ اینڈ ایکوریٹ دا applicant shall make the final submission of the application. آپ نے جو ریویو کر لینا ہے جو بھی ڈاکومنٹس آپ نے ڈپوزٹ کروائے ہوں گے، اپلوڈ کیے ہوں گے، تو اس کو ایک مرتبہ فائنل سبمیشن سے پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے۔ کنفرمیشن نوٹیفیکیشن شیل بی سینٹ آن دا اپلیکینٹس رجسٹرڈ ای میل ایڈریس۔ جو آپ نے ای میل ایڈریس رجسٹر کیا ہوگا اس پہ کنفرمیشن نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ نو فردر ایڈٹس ٹو دا اپلیکینٹ فرام شیل بی پرمیزیبل آفٹر دا فائنل سبمیشن۔ جب فائنل سبمیشن ہو جائے گی اس کے بعد کسی بھی قسم کی جو ایڈیٹنگ ہے آپ وہ نہیں کر سکتے۔ فارمیٹ آف یونیورسٹی ہیلتھ سائنس جو انڈر گریجویٹ ٹیسٹ ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس انڈر گریجویٹ ٹیسٹ 125 شیل کنسسٹ آف اے سنگل پیپر کنسسٹ آف 100 MCQs۔ ایک سنگل پیپر ہوگا اور 100 MCQs ہوں گے، ڈیوائڈ انٹو فالوئنگ 4 سیکشن۔ یہ جو 4 سیکشن ہے اس میں انگلش ہے 25 MCQs، بیولوجی 25، کیمسٹری اینڈ فزکس سبھی کے 25 مارکس ایچ ہیں، MCQs ہیں۔ The time allowed for the test is 2 hours. The test shall start at 10 AM and conclude at 12 noon on Sunday 3 اگست 2025۔ 3 اگست 2025 سنڈے کو یہ ٹیسٹ کنکلوڈ کیا جائے گا۔ 10 بجے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا، 12 بجے تک وہ دیا جائے گا۔ اس میں 2 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ جو میٹ کیلکولیشن ہے اس میں دیکھیں گے SSC ایکویولنٹ جو ہے 10% ہے، HSSC پری میڈیکل پارٹ 1 یا ایکویولنٹ اس کے 40% مارکس ہیں، اور اس طرح جو انڈر گریجویٹ ٹیسٹ جو ہوگا اس کے 50% جب اوپر یہ کر چکے ہیں، منیمم 50% لینا لازم، زیادہ پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ کنسیکوینٹلی ہز اور ہر نیم may appear in the merit list of multiple program۔ تو میرٹ لسٹ میں بھی آپ کا ایک سے زیادہ پروگرام نام آ سکتا ہے۔ It shall be the sole direction of the candidate to secure admission by depositing the prescribed fee for any one of the program of choice within the stipulated deadline۔ جو ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے آپ نے جس بھی پروگرام میں فی ڈپوزٹ کروانی ہے وہ آپ نے سیکیور کر لینا ہے اس میں ایڈمیشن میں فی ڈپوزٹ کروا کے۔ Failure to deposit the fee within due date for any program in which the candidate's name appear in a merit list shall result in forfeiture of the right admission in that program and no claim in this regard shall be entertained thereafter۔ لیکن اگر آپ ڈیو ڈیٹ کے اندر اپنی فی ڈپوزٹ نہیں کروا سکتے، جس میں آپ کا میٹ میں اگر آپ کا کسی بھی پروگرام نام آ جاتا ہے اور آپ ڈیو ڈیٹ کے اندر فی ڈپوزٹ کرنے میں فیل رہتے ہیں، تو وہ آپ کو وہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ If a candidate secure admission program by timely payment of the prescribed fee and subsequently his or her name appears in the merit list of another program۔ اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ ٹائملی پیمنٹ کر دیتا ہے اور اس کا نام کسی ایک اور میرٹ لسٹ میں آ جاتا ہے، his or may opt to transfer to a later program، تو اس کو یہ پھر اس کے بہار پہ ہے وہ کہ اپنے پروگرام کو ٹرانسفر کر سکتی ہے جس میں چاہے وہ یونیورسٹی فار ٹرانسفر ٹو فی ود دا نوٹیفائڈ ڈیڈ لائن۔ جو ڈیڈ لائن کے اندر آپ نے اس کو فی ٹرانسفر کرنی ہے، اینڈ بائی ڈپوزٹنگ اینی بیلنس اماؤنٹ ڈیو اف اپلیکیبل۔ اگر کوئی بیلنس اور ڈیو ہوگا وہ آپ نے وہ بھی ڈپوزٹ کروا دینا ہے۔ یعنی اگر آپ کا ایک سے زیادہ پروگرام میرٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے تو آپ جس میں چاہیں اپنا جو وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس طرح فی بھی ٹرانسفر کرنی ہوگی۔ Under no circumstances shall the candidate be permitted to revert to the previously allotted program once the transfer has been effected۔ جب ایک مرتبہ آپ کا ٹرانسفر افیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کسی قسم کی اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایڈمیشن شیڈیول ہم چیک کر لیتے ہیں۔ آن لائن اپلیکیشن سٹارٹ ڈیٹ منڈے 30 جون 2025، 30 جون سے یہ سٹارٹ ہے۔ آن لائن اپلیکیشن کلوزنگ ڈیٹ جو ہے فرائیڈے 25 جولائی، 25 جولائی تک آپ اپنے اس میں کر سکتے ہیں اپلائی۔ ڈاؤن لوڈ ایڈمیٹنس کارڈ اور رول نمبر سلپ وغیرہ وہ فرام 28 جولائی، 28 جولائی سے آپ جو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنا رول نمبر سلپ۔ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس جو انڈر گریجویٹ ٹیسٹ ہے وہ سنڈے 3 اگست 2025 کو 10 بجے ہوگا۔ ڈسپلے آف جو فرسٹ میرٹ لسٹ ہے پروگرام وائز جو وینسڈے کو ہوگا 20 اگست کو۔ لاسٹ ڈیٹ فار فی سبمیشن فرسٹ میرٹ لسٹ بائی ٹیوزڈے 26 کو۔ پہلی میرٹ لسٹ جو ہے 20 اگست کو لگائی جائے گی، ڈسپلے کی جائے گی۔ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے فی ڈپازٹ کروانے کی وہ ہے 26 اگست۔
جو سیکنڈ میرٹ لسٹ ہے وہ وینسڈے 27 اگست کو کی جائے گی. جو تھرڈ میرٹ لسٹ ہے وہ 3 سپٹمبر کی جائے گی. جو کمنسمنٹ آف کلاسز ہیں، جو کلاسز کا جو آغاز ہے وہ 30 سپٹمبر ٹیوزڈے کو ہو جائے گا. امپورٹنٹ جو نوٹ ہیں وہ اگر ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں. Incomplete application are those submitted in violation of the prescribed procedure shall be rejected. اگر آپ نے اپلیکیشن انکمپلیٹ کی ہے یا جو پروسیجر بیان کیا گیا ہے اس کی کسی قسم کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ ریجیکٹ کی جائے گی. The candidate shall be required to upload all mandatory documents including the candidate own CNIC or BA form, recent passport size photograph, CNIC of the father, secondary school certificate, result card or certificate or higher secondary school certificate, پری میڈیکل رزلٹ کارڈ اینڈ ڈومسائل سرٹیفکیٹ. یہ اتنی اکیڈمک ریکارڈز ہیں، آپ نے سبھی وہ ان کو کروا دینے ہیں، ریکوائر ہیں، یہ سبھی آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. آل ڈاکومنٹ مسٹ بی اپلوڈ ان دا پرسکرائب امیج فارمیٹ اینڈ شل ناٹ ایکسیڈ دا فائل سائز لمٹ اور 1 MB پر ڈاکومنٹ. پر ڈاکومنٹ جو امیج سائز ہے وہ 0.1 MB ہے، اس سے زیادہ جو سائز ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دا اپلوڈ ڈاکومنٹس مسٹ بی کمپلیٹ کلیئر اینڈ لیجیبل ان آل ریسپیکٹس. جو آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں مکمل ہوں اور کلیئر ہونے چاہیے، اور یعنی کہ مبہم نہیں ہونے چاہیے، غیر واضح نہیں ہونے چاہیے. کینڈیڈیٹ شیل اپلائی آن دا بیسس آف دیئر HSC Part 1 result by confirmation of admission subject to the provision of the complete HSC pre-medical exam result Part 1 and Part 2 are equivalent. جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اپنے HSC Part 1 کے رزلٹ کی کنفرمیشن کے لحاظ سے بھی، Part 1 کا ہو چاہے Part 2 کا ہو. Provisional admission of the candidate who failed to score minimum 60% marks in HSC pre-medical or equivalent exam will be cancelled. اگر آپ کا HSC میں جو منیمم ریکوائرڈ مارکس ہیں 60% سے کم ہوں گے تو آپ کا جو ایگزام وہ کینسل کر دیا جائے گا. یعنی کہ آپ کے مارکس جو کم از کم جو ہیں 60% ہونے چاہیے آپ کے HSC pre-medical Part 1 میں. After submission of online application, the candidate are not required to submit the hard copy without application to the university. جو آپ آن لائن اپلیکیشن اپنے سبمیشن کروا دی تو اس کے بعد جو اپلیکنٹ ہے، کینڈیڈیٹ ہے، وہ جو ہارڈ کاپی وہ ڈپازٹ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایڈمیشن شال بی گرانٹیڈ آن این اوپن میرٹ بیسس. جو ایڈمیشن ہے یہ اوپن میرٹ بیسس پہ ہوگا صرف. آل میرٹ لسٹ شال بی ڈسپلیڈ آن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس آفیشیل ویب سائٹ. جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ میرٹ لسٹ کو ڈسپلے کر دیا جائے گا. دوز ہیونگ فورن کوالیفیکیشن اے لیول 12th گریڈ EC must upload equivalence certificate issued by IBCC. جو IBCC کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے اس کو آپ نے لازمی ایشو کرنا ہے ان کینڈیڈیٹس کے لیے یہ جو اے لیول کر رہے ہیں 12th گریڈ کے یا 12th گریڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ او لیول میٹرک ہوتا ہے اور اے لیول جو ہے 12th گریڈ کے برابر ہے. The syllabus and prescribed fee structure of the program are available on University Health Sciences کی یونیورسٹی ہیلتھ سائنس جو ویب سائٹ ہے اس پہ مکمل جو فی اسٹرکچر ہے وہ اویلیبل ہے، آپ اس پہ جا کے کر سکتے ہیں. تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گیا لیکن مکمل ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. کس قسم میں کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو گریجولی ملتی رہے. پاکستان.